خان صاحب تھے اور ایک تبلیغی آدمی تھے۔ دونوں کا کسی طویل سفر میں ساتھ ہو گیا اور دونوں گہرے دوست بن گئے۔ سفر کے بعد دونوں اپنے اپنے ملک میں چلے گئے۔ خط و کتابت سے بات چیت ہوتی رہی۔ اتفاق سے خان صاحب تبلیغی دوست کے ملک میں کسی ضرورت سے آ گئے اور اپنے دوست سے خان صاحب ملنے گئے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب اور تبلیغی ساتھی جو دونوں دوست تھے وہ بہت خوش ہوئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ خان صاحب کو کھانا کھلانے کے لیے روک لیا کہ خان صاحب یہیں رہو، کھا کر جاؤ۔ خان صاحب ماشاءاللہ تندرست اور جوان تھے اور خان صاحبان عموماً کھانا بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور دسترخوان پر لگ گیا تو خان صاحب کو کھانے کے لیے بلایا اور کہا، خان صاحب بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت دے گا۔ یہ الفاظ خان صاحب کے دماغ میں گونجنے لگے کہ یہ مجھ سے بسم اللہ پڑھنے کو کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا، خان صاحب سمجھ گئے کہ کھانا کم ہے اس لیے مجھے بسم اللہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ خان صاحب بھی سیدھے سادے بھولی طبیعت کے آدمی تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے کھانا ختم ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے ملک میں چلے گئے۔ اتفاق سے تبلیغی دوست ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ خان صاحب کے ملک گئے اور امیر صاحب سے اجازت لے کر اپنے دوست خان صاحب سے ملنے گئے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تو بہت خوش ہوئے اور خان صاحب کو کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے اور خان صاحب کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے اور تبلیغی دوست کو خان صاحب اپنے گھر لے گئے اور تبلیغی دوست نے خان صاحب کو کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کو جو کہا تھا وہ اس کے دماغ میں آج بھی موجود تھا۔ آج بھی خان صاحب کے دماغ میں یہ موجود تھا کہ اس نے بسم اللہ پڑھنے کو کہا تھا۔ خان صاحب نے بہت سا کھانا تیار کرایا اور دسترخوان بچھا کر بہت بڑی تھالی جس میں تقریباً 10 کلو کھانا آ سکتا تھا وہ بھر کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دیا اور کہا، او بھائی بسم اللہ مت بولو، ایسے ہی کھاؤ۔ آپ نے جو مجھے کھانا کھلایا تھا وہ کم تھا اس لیے آپ نے مجھے بسم اللہ پڑھوائی تھی، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بہت سا کھانا رکھ دیا ہے، اس میں برکت کی ضرورت نہیں، لہذا بسم اللہ پڑھے بغیر کھائیے، کھانا کم نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ، علم دین سے ناواقفی کیا سمجھاتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں کھانا نہ ہو وہ روزہ رکھے، نعوذ باللہ من ذالک۔